بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں بائیکاٹ اسرائیل۔ متحدہ عرب امارات بوڑھے شہریوں کو گھروں میں ویکسین مہیا کرے گا۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری، ٹرینیں روک کر پورا ہندوستان بند کرنے کا اعلان۔ صدر جو بائیڈن کا شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ نہ رکھنے کا فیصلہ۔ چائنا نے تجارتی شراکت داری میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شدید برف باری، 23 افراد جاں بحق۔ میانمار آرمی کی جلد انتخابات کے بعد اقتدار منتقل کرنے کی یقین دہانی۔ ماں کا اپنے بچی کا فیس بک پر 50,000 پاؤنڈ میں فروخت کرنے کا اشتہار۔ دودھ بیچنے کے لیے ہیلی کاپٹر خریدنے والا شخص۔ صدام حسین کی بڑی بیٹی کا سیاست میں آنے کا اشارہ۔ فرانس میں مسلمانوں پر نگرانی سخت کرنے کا قانون منظور۔ جوانی میں زیادہ پارٹی کرنے کے بڑھاپے میں نقصانات۔ 3D پرنٹر سے بنا دنیا کا سب سے بڑا گھر صرف 8 دنوں میں تیار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم مراکز میں اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف جذبات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اسرائیل اور یہودی مخالف جذبات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف جذبات کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ جو مختلف یونیورسٹی میں لگائے گئے بینر سے واضح ہوتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ یہودی خفیہ طریقے سے حکومتی معاملات میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکہ کی تمام یونیورسٹی میں بائیکاٹ اسرائیل، اسرائیل پر پابندیاں لگاؤ کے نعرے نمایاں درج ہیں۔ اسرائیل اور یہودی مخالف جذبات امریکہ کی عام یونیورسٹیز تک بھی محدود نہیں ہیں، بلکہ امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی کے طالب علموں کے بھی یہی جذبات ہیں۔ جن امریکی یونیورسٹی میں یہودی طالب علموں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں بھی اسرائیل اور یہودی مخالف جذبات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے ضعیف العمر افراد کو ان کے گھروں میں کورونا کی ویکسین مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گھروں میں ویکسین لگانے کی سہولت متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور مکینوں دونوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ تاہم وزارت نے اس سہولت سے استفادہ کرنے والوں کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر بیان نہیں کی ہے۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ کسانوں کے لیے ٹول کٹ بنانے والی ماحولیات کی کارکن دیشا راوی کی رہائی کے لیے مظاہرے تیز ہو گئے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ ملک بھر میں ٹرینیں روک کر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ ماحولیات کی کارکن دیشا راوی کی رہائی کے لیے مظاہرے تیز ہو چکے ہیں۔ کارکن کی رہائی کے لیے سول سوسائٹی اور طلبہ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ طلبہ لیڈر نے مودی سرکار پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی مزدور کسان کی بات کرتا ہے وہ ملک دشمن ہو جاتا ہے۔ بنگلور میں بھی طلبہ اور سماجی کارکنوں نے دیشا راوی کی رہائی کے مظاہرے کیے ہیں۔ دلی پولیس نے بنگلور جا کر دیشا کو گرفتار کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن آئندہ سعودی ولی عہد کی بجائے صرف شاہ سلمان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امریکہ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اہمیت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے رپورٹروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے شروع میں ہی سعودی عرب کے ساتھ روابط نئے سرے سے طے کرنے کا اشارہ دیا تھا، جس کے تحت آئندہ صدر جو بائیڈن صرف سعودی ہم رتبہ سے رابطے میں رہیں گے۔ سعودی عرب میں ان کے ہم رتبہ صرف شاہ سلمان ہیں۔ یورپی یونین کے اعداد و شمار کی ایجنسی یورو اسٹیٹ نے بتایا ہے کہ چائنا نے گزشتہ برس یورپی یونین کے ساتھ تجارتی شراکت داری میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
چائنا کے درمیان درآمدات اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یورو اسٹیٹ نے بتایا کہ 2020 کے دوران چائنا کی جانب سے یورپ کے ساتھ امریکہ کے مقابلے میں زیادہ تجارت کی گئی۔ برطانیہ سے علیحدگی کے بعد چائنا یورپی یونین کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر ملک رہا ہے۔ چائنا کو امریکہ سے تجارت میں سبقت گزشتہ برس کی پہلی سہ ماہی کے دوران کورونا کی وبا سے متاثر ہونے کے بعد حاصل ہوئی۔ خاص طور پر آٹو موبائل اور لگژری مصنوعات کے شعبوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ طبی ساز و سامان اور الیکٹرانکس کی مانگ میں بھی زبردست اضافے کے نتیجے میں چائنا کو فائدہ حاصل ہوا۔ یورپی یونین کا چائنا کے ساتھ تجارتی حجم 586 ارب یورو یعنی 711 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ امریکہ کے ساتھ 555 ارب یورو 673 ارب امریکی روپے کی تجارت کی گئی۔ یورپی یونین امریکہ کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، جہاں امریکہ کی مجموعی برآمدات کا 5واں حصہ اپنی کھپت دیکھتا ہے۔ اسی طرح یورپی برآمدات کا 5واں حصہ امریکی مارکیٹ کا حصہ بنتا ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں برف باری نے نظام زندگی بری طرح متاثر کیا ہے۔ کم سے کم 23 افراد ہلاک اور 50 لاکھ سے زائد بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ نیشنل ویدر سروس نے بتایا کہ 73% امریکہ اس وقت برف سے ڈھکا ہوا ہے اور زیادہ تر اموات ٹینیسی، ٹیکساس، شمالی کیرولائنا اور لیوزیانا میں ہوئی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ٹیکساس سمیت 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ صرف ٹیکساس میں اس بار 30 برس میں سب سے زیادہ برف باری ہو رہی ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں 1.5 کروڑ افراد کو اس برف باری کا سامنا ہے۔ میانمار آرمی نے ملک میں جلد انتخابات کے بعد اقتدار منتخب نمائندوں تک منتقل کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ میانمار میں سول نافرمانی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ مظاہرین نے سینٹرل بینک جانے والے راستے بند کر دیے ہیں اور بینک ملازمین کو سول نافرمانی تحریک میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔ احتجاجی تحریک روکنے کے لیے ملک بھر میں انٹرنیٹ معطل کر کے اضافی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ مصر میں ایک خاتون نے اپنی 6 ماہ کی شیر خوار بچی کو فیس بک پر فروخت کے لیے پیش کرتے ہوئے 50,000 مصری پاؤنڈ اس کی قیمت مقرر کی۔ خاتون اپنی بچی کو آن لائن فروخت کرنے میں اور ایک گاہک کے ساتھ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر پولیس کو خبر ہونے کے بعد خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار خاتون کو پروسیکیوٹر کی عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کے خلاف مزید قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے اور اس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو سوشل میڈیا کے ذریعے فروخت کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس نے کہا کہ اسے بچی کا ایک خریدار مل گیا تھا اور اس کے ساتھ رقم بھی طے ہو گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون اور اس کا شوہر دونوں بچی کو فروخت کرنے کے لیے متفق تھے۔ خاتون نے شوہر کی رضامندی کے بعد ہی فیس بک پر بچی برائے فروخت کا اشتہار شائع کیا تھا۔ پروسیکیوٹر نے خاتون اور اس کے شوہر دونوں سے تفتیش کا حکم دے دیا ہے۔ دودھ بیچنے کے لیے لوگ موٹر سائیکل خریدتے ہیں، پیچھے سے کھلا ہوا ٹرک خریدتے ہیں، شاید گاڑی بھی خریدتے ہوں، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی آدمی نے اپنے ڈیری بزنس بڑھانے کے لیے ہیلی کاپٹر ہی خرید لیا ہو؟ ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں پیش آیا، جہاں یہاں کے ایک کسان اور بزنس مین جناردھن نے دودھ بیچنے کے لیے ہیلی کاپٹر خرید لیا۔ اس نے اپنا ڈیری کا بزنس بڑھانے کے لیے 6 کروڑ سے زائد رقم کی مالیت کا ہیلی کاپٹر خرید لیا۔ جناردھن کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسے کئی مرتبہ اپنے بزنس کے سلسلے میں ہریانہ، پنجاب، راجستھان اور گجرات جانا پڑتا تھا۔ تاہم انہوں نے اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ذاتی ہیلی کاپٹر خرید لیا، کیونکہ بھارت کے ہر شہر میں ایئرپورٹ موجود نہیں ہے۔ جناردھن نے اپنے گاؤں کے پنچایت کے ممبران کو بھی ہیلی کاپٹر کی سواری کی دعوت دی، تاہم ہیلی کاپٹر کو کھڑا کرنے کے لیے جگہ کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جناردھن کا ہیلی کاپٹر 15 مارچ تک اسے سونپ دیا جائے گا۔
صدام حسین کی صاحبزادی رغد نے سیاست میں آنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ خصوصی انٹرویو میں کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ سب باتیں ممکن ہیں اور ان کی سیاست میں شمولیت کے حوالے سے انہیں کئی تجاویز بھی ملی ہیں۔ دوستو، رغد سن 1967 میں بغداد میں پیدا ہوئیں اور وہ صدام حسین کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ سن 2003 میں امریکہ کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر پہلے شام پھر اردن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ رغد کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی یہ سمجھتی ہیں کہ صدام حسین کا عہد عراق کی عزت اور وقار والا دور تھا۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے والد مخصوص حالات میں سخت فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے بچپن کے خوبصورت دور کی تفصیلات بتاتے ہوئے رغد نے کہا کہ ان کے والد انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے اور انہوں نے کسی بہن بھائی پر کبھی سختی نہیں کی۔ رغد نے اپنے والد کی شخصیت سے بہت متاثر تھی، یہاں تک کہ ان کے قید کے دوران بھی ان کے خطوط رغد کو پہنچا کرتے تھے۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف سخت پابندیوں اور کڑی نگرانی کے لیے قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ فرانس کی قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے اس بل کا مقصد بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مذہبی تنظیموں کی کڑی نگرانی، تشدد کے واقعات کو جواز فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی، عام اسکولوں سے ہٹ کر اداروں میں بچوں کی تعلیم اور جبری شادی وغیرہ کی روک تھام کرنے میں مدد لی جائے گی۔ تاہم قانون سازی میں ان اقدامات کو اسلام ازم یا اسلامی علیحدگی پسندی کے تدارک سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس قانون سازی کے بعد خصوصاً فرانس میں مساجد، ان کے انتظامات، ان کو چلانے والی تنظیموں اور بچوں کی گھر میں تعلیم سمیت مسلمانوں کی کڑی نگرانی کے لیے ریاستی اداروں کو کئی اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اس قانون سازی کے لیے زور و شور سے مہم چلائی تھی، جس کے نتیجے میں فرانسیسی قومی اسمبلی کے 347 ارکان نے اس قانون کے حق میں اور 151 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ 65 اراکین ایوان سے غیر حاضر رہے۔ فرانسیسی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں کی جانب سے ایسے مجوزہ قوانین کی مخالفت کی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب دنیا کے 13 ممالک سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی 36 غیر سرکاری تنظیموں کے اتحاد نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق میں اس قانون سازی اور فرانس میں مسلمان مخالف اقدامات کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ ان تمام تنظیموں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف 2 دہائیوں سے جاری ریاستی اقدامات روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان 36 تنظیموں کے اتحاد کا کہنا ہے کہ اس قانون سازی سے متعدد بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں اور مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں میں ریاستی مداخلت کا جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ تنظیموں نے بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ ایسی قانون سازی کے نفاذ کو روکنے کے لیے مداخلت کریں، کیونکہ فرانس کے قانون میں اس امتیازی سلوک سے بچاؤ کا کوئی مؤثر طریقہ دستیاب نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس میں 50 لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ فرانس کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مختلف قوانین ماضی میں بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ نوعمری میں کثرت سے پارٹی کرنے اور دل کی بیماریوں کے درمیان سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں ایسے خطرناک تعلق کا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر نوجوان شاید پارٹی میں ہی جانے سے خوف کھانے لگیں۔ امریکہ کی لوزیانہ اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ نوعمری میں ہارڈ پارٹی کرنے سے دل کی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ 9 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ عمر کی 20 اور 30 کی دہائی میں ہارڈ پارٹی کرتے رہے ہیں، انہیں بڑھتی عمر میں دل کی بیماریاں 9 گنا زیادہ لاحق ہو گئیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر انتھونی وائن کا کہنا تھا کہ خواتین میں ہارڈ پارٹی کے یہ نقصانات مردوں سے کہیں زیادہ پائے گئے۔ امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا 3D پرنٹڈ گھر اب فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جس کی قیمت $2,99,000 رکھی گئی ہے، جس میں 3 بیڈ روم، 2 باتھ روم اور 750 مربع فٹ کا گیراج بھی شامل ہے۔ SQ4D نامی کمپنی نے اسے جدید ترین 3D پرنٹنگ مشینوں سے صرف 8 روز میں تعمیر کیا ہے۔
روبوٹ مشینوں نے اس کی بنیادیں تعمیر کی، جبکہ خود کار انداز میں کام کرنے سے مزدوروں کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ صرف دیکھ بھال کے لیے 3 افراد کافی تھے۔ اس طرح بہت تیزی سے اور کم خرچ لاگت کے گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور بالخصوص نیو یارک میں مکانات بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں 3D انداز میں تعمیر کیا جائے تو اس کے اخراجات 50% تک کم ہو جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں روایتی طریقوں سے تیار گھروں کی کم سے کم قیمت $5,40,000 سے شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔